یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا روضہ زینب سے باقی چلا اب میں مثل عباس بن کے یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا روضہ زینب سے باقی چلا اب میں مثل عباس بن کے یا زہرا شکستہ پہلو شکستہ دل ہے امت کے ہاتھوں کیسی مشکل ہے شکستہ پہلو شکستہ دل ہے امت کے ہاتھوں کیسی مشکل ہے بابا کی جان ہے تو کل قرآن ہے تو میرا ایمان ہے تو یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا تیری مصیبت کو دل میں لے کر کب سے کھڑا ہوں مہدی کی راہ پر تیری مصیبت کو دل میں لے کر کب سے کھڑا ہوں مہدی کی راہ پر جو تیری جان ہے وہ میرا ایمان ہے وہ سر کا انجام ہے وہ یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا وعدہ ہے تجھ سے اے شہزادی روضہ بنائیں گے تیرے فدائی وعدہ ہے تجھ سے اے شہزادی روضہ بنائیں گے تیرے فدائی تجھ پہ قربان نسلیں تجھ پہ قربان ہم ہیں تجھ پہ قربان جانے یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا باطل سروں کو جھکنا پڑے گا داعش کی نسلوں کو مرنا پڑے گا باطل سروں کو جھکنا پڑے گا داعش کی نسلوں کو مرنا پڑے گا حق کی تلوار ہم ہے ابن کرار ہم ہے مثل تمار ہم ہے یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا فکر ہماری فکر خمینی رہبر ہمارا ہے خامنائی فکر ہماری فکر خمینی رہبر ہمارا ہے خامنائی جس کی صدا حق ہے جس کی انا حق ہے جو سر سے پا حق ہے یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا زہرا فتنہ ہے شر تو کھائے گا منہ کی نزدیک ہے بس تیری تباہی فتنہ ہے شر تو کھائے گا منہ کی نزدیک ہے بس تیری تباہی
آ کے بتائیں گے تجھ کو مٹائیں گے، نعرہ لگائیں گے یا زہرا، لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا یا زہرا۔ فدک ہے تیری یہ ساری دنیا، جس کا ولی ہے تیرا ہی بیٹا، فدک ہے تیری یہ ساری دنیا، جس کا ولی ہے تیرا ہی بیٹا، حق یہ دکھائیں گے مہدی کو لائیں گے، تجھ کو منائیں گے یا زہرا، لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا یا زہرا۔ بنت کریم ہے تو بنت کریم ہے تو، مجھ کو قبول کر لے یا زہرا، لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا یا زہرا۔ عظمت ماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، ہے دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، امت کا ستانا زہرا نہیں بھولے گی، ہے دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی۔ دیکھو تو ذرا بابا امت کی یہ بے رحمی، محسن بھی گیا مارا، پہلو بھی ہوا زخمی، پہلو بھی ہوا زخمی، در مجھ پہ گرانا ہے، در مجھ پہ گرانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی۔ احساس
سو مروت بھی باقی نہیں امت میں، رونے نہ دیا مجھ کو بابا تیری فرقت میں، یہ بدلا زمانہ زہرا نہیں بھولے گی، یہ بدلا زمانہ زہرا نہیں بھولے گی۔ میں لے کے گئی تیری تحریر سند بابا، دیکھو وہ سند میری کر دی گئی رد بابا، یہ غم کا فسانہ زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، کی چاک سند میری اور ہنسنے لگا ظالم، بیٹھا رہا منبر پر اور کہتا رہا حاکم، اس پیشی پہ آنا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، امت کا ستانا زہرا نہیں بھولے گی، وہ اہل سقیفہ کا ناپاک ضمیروں کا ہاتھوں میں لیے شعلے امت کے امیروں کا گھر آ کے جلانا زہرا نہیں بھولے گی، گھر آ کے جلانا زہرا نہیں بھولے گی، اے دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی۔ محمد صلوات
کہاں جائے آخر بیاباں ہے سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیاباں ہے سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر، کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر، اے نانا کے پہلو میں سونے دیکھنا گر۔ اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ سر مرگ اکتر تھا زہرا کا نوحہ،
کب آؤ گے بیٹا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے آپ یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا عظمت ماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات اللهم يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابنتہ السیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ بالاقوال المبارکۃ بالافعال الطاہرۃ بالاحوال حبیبۃ حبیب الرحمن وسیدۃ النسوان وصفیۃ الرحمن راحۃ روح المصطفیٰ صاحبۃ الشجرۃ الطوبیٰ اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ما صلی محمد ولعنت الدائمۃ علی ظالمیہا وقاتلیہا وغاصبی حق زوجہا المظلوم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات علی محمد و آل محمد دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، تمام تر شکر اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اس فرش پر بیٹھ کر غم فاطمہ منانا نصیب فرمایا. سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو اس خمسہ مجالس کے لیے عنوان بیان کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ نور سے ہے. آیت کا نشان 36 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے چند گھروں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، چند گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا؟ تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا ہی بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد انبیاء کی گھر ہے، اللہ ان گھروں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے. اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور روایت کے جملے ہیں فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور اس نے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، اور ایک سوال کیا اَحِيَا مِن بُيُوتِهِمْ، کیا یہ بھی ان گھروں میں سے ہے جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ صرف نہیں فرمایا کہ ہاں یہ ان گھروں میں سے ہے، بلکہ فرمایا بل ہیا من افاضلہا، یہ ان تمام گھروں سے افضل بھی ہے. لہٰذا آیہ مجیدہ نے حکم دیا کہ گھروں کو بلند کرو. رسول اللہ نے بتایا لائق ترین گھر جس کا احترام کیا جائے وہ فاطمہ کا گھر ہے. لہٰذا رسول اللہ نے جناب زہرا کے گھر کا احترام کر کے بتایا. اور سامعین محترم، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ گھر کا احترام گھر والوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. لہٰذا رسول اللہ نے نہ صرف گھر کا احترام کیا بلکہ گھر والوں کا احترام کر کے بھی بتایا، اور خاص طور سے جناب زہرا کا احترام کر کے بتایا. سامعین محترم، یہ احترام کس خاطر تھا؟ ایک تو دیکھیے رسول اللہ نے پروردگار عالم کے حکم سے یہ کام کیا. جب بھی جناب زہرا آتی، روایت کے جملے کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ داخل ہوتی فقام رسول اللہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. سامعین محترم، یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے احترام میں نہیں اٹھ رہا بلکہ پوری رسالت فاطمہ کے احترام میں اٹھ رہی ہے. ساری رسالت فاطمہ کا اٹھ کر احترام کر رہی ہے. اور دیکھیے باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا، کیونکہ اگر باپ بیٹی کا احترام کرتا تو قیامت تک کے لیے سنت بن جاتا کہ ہر باپ اپنی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. لہٰذا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول نہیں، فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول ہے. فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہوا جائے. لہٰذا سامعین محترم، رسول اللہ نے احترام کر کے بتایا. صرف کھڑے ہوتے، روایت کے جملے آگے بڑھتے فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جناب زہرا کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهَا، اور رسول اللہ اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھا دیتے. سامعین محترم، یہ احترام کس خاطر کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی لائق تعظیم ہے، اور دوسرا لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں اس بیٹی کا احترام کر کے بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو میرے بعد تم میری اس بیٹی کا احترام بھلا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی عزت کرنا چھوڑ دو، جگہ جگہ اس کا خیال رکھنا. یہ رسول اللہ نے پیغام دیا. بس سامعین محترم، جناب زہرا کے کئی مظالم آپ سنتے ہیں مصائب میں کہ یہ ظلم جناب زہرا پر ہوئے، جس سے یہ آشکار ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں نے، امت مصطفیٰ نے جناب زہرا کا احترام نہیں کیا. اور انہی مظالم میں سے ایک ظلم فدق کا چھن جانا ہے. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے خطبہ فدق کی چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. مکمل خطبہ فدق آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ موضوع عشروں کا موضوع ہے، اور یہ مختصر سا خطبہ ہے، غالباً 10 سے 12 صفحوں کا یہ خطبہ ہے، اور آج تک اس کی شرح لکھی جا رہی ہے. علماء آج بھی اس پر قلم فرسائیاں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں خطبہ فدق پر. آپ سوچئے جس بی بی کی باتوں پر آج تک باتیں جا رہی ہیں اس کی ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آج تک اس بی بی کی باتوں کو نہیں سمجھا گیا. علماء کہتے ہیں، دیکھیے ایک ہے نہج البلاغہ، ایک طرف رکھیے خطبہ فدق کو. علماء کہتے ہیں جب آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو
امیر المومنین نے اپنے کلام میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں، آپ کو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ علی کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ فرمایا کیا کہنے فاطمہ کے دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ کوئی بھی دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ اس میں سے اللہ والی بات کون سی ہے، فاطمہ والی بات کون سی ہے۔ اتنا فصیح و بلیغ جناب زہرا نے خطبہ دیا ہے۔ لیکن سامعین محترم، اس سے پہلے کہ خطبہ فدق کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں، کچھ سوالات سنتے جائیے اور ان کے جوابات لیتے جائیے، اور اس کے بعد میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیے 3 سوالات سن لیجئے اور اس کے جوابات سن لیجئے۔ پہلا سوال، یہ فدق ہے کیا؟ دوسرا سوال، یہ آیا کیسے؟ اور تیسرا سوال کہ جب سیدہ سے چھین لیا گیا تو گیا کہاں پر؟ یہ 3 سوال ذہنوں میں رکھیے گا، توجہ رکھیے گا برائے مہربانی، اور آپ کی توجہ کہیں اور نہ جانے پائے۔ بالکل میری گفتگو ایک کے بعد دوسرے جو ہے وہ رب سے جڑ جائے گی۔ سامعین محترم، پہلا سوال، فدق کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے باغ فدق۔ فدق ایک باغ کا نام نہیں تھا، فدق ایک باغ نہیں تھا، فدق ایک پورے علاقے کا نام تھا۔ اس علاقے میں کئی باغات تھے، اس میں کئی زمینیں تھیں، اس میں نہریں بہا کرتی تھی۔ یہ فدق کا پورا علاقہ رسول اللہ نے جناب فاطمہ کو دیا تھا۔ یہ فدق صرف ایک باغ کا نام نہیں ہے کہ ایک باغ ہے، 100 درختوں کی بات ہے، 500 درختوں کی بات ہے، جناب زہرا کیوں جا رہی ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک پورا علاقہ تھا جو رسول اللہ نے دیا تھا جناب زہرا کو۔ اور آپ جانتے ہیں فدق کی مالیت کتنی تھی؟ فدق کی مالیت کہا جاتا ہے سالانہ 24,000 سے 70,000 دینار یا اس سے بھی زیادہ اس فدق کی مالیت تھی۔ آپ نے ایسے ہی سن لیا کہ 24,000 دینار، 70,000 دینار یا اس سے زیادہ۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو جوڑیں نا تو آج کے زمانے کے حساب سے 3 لاکھ گرام سونا یہ فدق کی مالیت تھی۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی ملکیت تھی یہ فدق، کوئی چھوٹی مملکت نہیں تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جناب فاطمہ کا جو علاقہ تھا فدق، اس میں کئی باغات تھے، اور ان باغات میں کئی کھجور کے درخت تھے، اور ان درختوں کی کھجوریں اونٹوں پر لاد کر مختلف علاقوں میں بھیجی جاتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کتنے اونٹ استعمال ہوتے تھے سالانہ جناب فاطمہ کے اس امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے، درآمد اور برآمد کے لیے؟ 4,000 اونٹوں کو استعمال کیا جاتا تھا، صرف کھجوریں لاد کر لے جائی جاتی تھی، اور ایک اونٹ پر 200 کلو کھجوریں لاد کر لے جائی جاتی تھی، یعنی سالانہ 8 کلو کھجوریں فدق سے جو ہے وہ باہر آتی تھی اور یہ مختلف علاقوں میں جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے فدق۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات، یہ آیا کہاں سے، کس طریقے سے پہنچا؟ تو دیکھیے فدق میں نے کہا یہ علاقے کا نام ہے۔ یہ علاقہ کہاں تھا؟ خیبر کے برابر میں۔ خیبر بھی ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں امیر المؤمنین نے خیبر فتح کر لیا، خیبر ایک علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے میں ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ قموس، وہاں جنگ ہوئی تھی، لہذا خیبر کے برابر میں علاقہ تھا فدق۔ جب امیر المؤمنین نے اس علاقے کو فتح کر لیا خیبر کو، اور سارے مسلمان مال غنیمت لے کر واپس آ گئے، تو اب یہودی شفٹ ہو گئے فدق کے علاقے میں، اور یہاں آ کر اسلام کے خلاف سازشیں ہونے لگی، اور اسلام کے خلاف کانسپریسی ہونے لگی یہاں پر آ کر۔ اب جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں، جب یہاں سے قافلہ گزرتا ہے تو ان کا مال و اسباب چھین لیا جاتا ہے، رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو آواز دی کہ جاؤ علی، جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے۔ اب امیر المؤمنین گئے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، 2 اصطلاح آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اصطلاح ہے مال غنیمت، ایک اصطلاح ہے مال فے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں سارے مسلمانوں نے مل کر جنگ کی، جنگ کے بعد کچھ مال سامنے والوں کا ہاتھ میں آ گیا، اب یہ مال جو ہے اس میں سے 20% جو اس کا خمس ہے وہ رسول اللہ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور باقی جو مال بچ گیا یہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال فے میں ایسا نہیں ہے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون کیا پسینہ بھی نہ بہا ہو، اور بغیر محنت کے وہ پراپرٹی ہاتھ میں آ گئی ہو یا وہ مال ہاتھ میں آ گیا ہو، تو اب یہ سارا کا سارا حق رسول اللہ کا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ یہ فدق مال فے تھا۔ کیسے؟ امیر المومنین پہنچے فدق کے علاقے میں، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو یہودیوں نے دیکھا یہ وہی آ گیا جس نے ہمارے سردار مرحب کو مارا تھا، لہذا جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا علی سے بات کر لیتے اور مصالحت کر لیتے۔ امیر المومنین نے کہا دیکھو میں وہی علی ہوں جس نے تمہارے سردار کو مارا تھا، آج بھی علی کی تلوار کو زنگ نہیں لگا ہے، تم اپنی سازشوں سے باز آ جاؤ، ورنہ علی کے پاس تلوار موجود ہے اور میں اپنی تلوار ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جب یہ جملے کہے تو انہوں نے کہا یا علی ہم آپ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، مصالحت کر لیجئے۔ امیر المومنین نے کہا کیا دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پورا فدق کا علاقہ ہے، اس فدق کے علاقے میں سے آدھے میں ہم رہیں گے، آدھا آپ کو دے دیتے ہیں، آدھا آپ لے جائیے
اور رسول اللہ کو دے دیجئے، ہم مسلمانوں کے رسول کے نام کرتے ہیں. اور اگر ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اگر ہم نے بعد میں کبھی مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی سازش کی تو یہ فدق کا پورا علاقہ رسول اللہ کا ہو جائے گا. انہوں نے یہ ضمانت دی. امیر المومنین نے آدھا فدق لیا اور آ گئے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کو ماجرا بتایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. جیسے ہی بتایا گیا تو رسول اللہ نے فدق کو قبول کیا، اس علاقے کو. اور جیسے ہی قبول کرنا تھا آیت آ گئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے رسول اپنے قرابت داروں کا ان کا حق دے دیجئے. رسول اللہ جانتے تھے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ نے پھر بھی پوچھا جبرائیل اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ جبرائیل پھر گئے واپس آئے، کہا اللہ فاطمہ زہرا کی بات کر رہا ہے. کہا فاطمہ کو ان کا حق دے دیجئے، فاطمہ کا ہی حق ہے. اب یہ فدق آ گیا کس کے پاس؟ جناب زہرا کے پاس، جو مکمل یہودیوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، اپنی مہر لگا کر دی تھی، جس پر رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ رسول اللہ نے ہبہ کر دیا اور دے دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو کہ یہ فاطمہ آج سے تمہارا ہوا. 7 ہجری کے آخر میں یہ فدق آیا ہے جناب زہرا کے پاس. 8ویں ہجری پوری، 9 ہجری، 10 ہجری اور 11ویں ہجری کے ابتدائی مہینے یہ فدق جناب زہرا کے پاس رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے فدق کی اتنی مالیت ہے، لیکن جناب زہرا کا نہ لباس بدلا، نہ زہرا نے مکان تبدیل کیا، نہ زہرا کی زندگی میں بدلاؤ آیا، ویسے ہی زندگی چلتی رہی. معلوم ہوا جتنی مالیت تھی وہ غریب مسلمانوں پر خرچ کی جا رہی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے مل کر بآواز بلند، ماں صلی علی محمد. جزاکم اللہ. ساتھ رہیے گا. یہ فدق آ گیا جناب زہرا کے پاس. تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، فدق جب چھین لیا تو پھر یہ گیا کہاں؟ دیکھیے جناب زہرا سے یہ فدق چھین لیا گیا. اور پہلی خلافت میں توجہ رکھیے گا، دیکھیے یہ پہلی خلافت میں فدق کا علاقہ پہلے خلیفہ کے پاس رہا. حالانکہ انہوں نے ایک حدیث کہہ کر یہ فدق لے لیا تھا. وہ کیا؟ کہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے، وہ جو چھوڑتے صدقہ ہوتا ہے. میں کہوں گا اگر یہ صدقہ تھا تو آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا؟ مسلمانوں میں تقسیم کیوں نہ کیا؟ آپ کو چاہیے تھا مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا. پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض، یہ باغ یہ جاگیر آ گئی دوسرے خلیفہ کے پاس، انہی کے پاس رہا، انہوں نے بھی کسی کو نہیں دیا. کیوں انہوں نے اپنے پاس رکھا؟ تیسرے خلیفہ کی جب خلافت آئی تو انہوں نے یہ اٹھا کر دے دیا اپنے داماد مروان کو اور یہ ان کے پاس چلا گیا. اس کے بعد یہ بنو امیہ میں چلتا رہا اور پھر بنو عباس میں چلتا رہا. اس طریقے سے یہ فدق آگے بڑھتا رہا. اب دیکھیے چوتھے خلیفہ ہیں ان کے حساب سے امیر المؤمنین. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ فدق حق تھا تو علی نے واپس کیوں نہ لیا؟ علی بھی فدق لے لیتے. ٹھیک ہے، علی نے واپس کیوں نہ لیا؟ اچھا آپ دیکھیے ہر خلیفہ کا عمل الگ ہے. پہلے نے اپنے پاس رکھا، دوسرے نے اپنے پاس رکھا، تیسرے نے داماد کو دے دیا، پھر اس نے بنو امیہ کو دے دیا، پھر اس نے بنو عباس کو دے دیا. آپ تو ہر خلیفہ کو برحق کہتے ہیں. آپ بتائیے صحیح کون سا ہے ان میں سے؟ آپ صحیح کس کو مانتے ہیں؟ آپ تو ہر خلیفہ کو خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں نا، کہ ہر خلیفہ ہمارا راشد ہے اور صحیح ہے. ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ امیر المومنین کے پاس آیا، واپس کیوں نہیں لیا؟ اس کے کئی جواب ہیں. یہ بہت پرانا سوال ہے، لیکن ہر دور میں یہ پرانے تیر تیز کر کر کے پھینکے جاتے ہیں. حالانکہ کوئی سوال ہم پر نیا نہیں کیا جاتا. یہ سوال کیا جاتا ہے کیوں فدق علی نے اپنے دور میں واپس نہیں لیا؟ اس کے 3 جواب ہیں، تینوں اماموں نے دیے اور ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فدق کیوں واپس نہیں لیا علی نے. ایک جواب چھٹے امام سے پوچھا گیا. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے جد علی کی جب خلافت آئی تو انہوں نے یہ جاگیر یہ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ امیر المومنین نے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ پہلے مکے میں رہتے تھے، پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینہ ہجرت کر کے فتح مکہ کے موقع پر واپس مکہ آ گئے. تو جب مکہ آئے تو ان کا پہلے مکان تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے. جب رسول اللہ آئے تو پتہ چلا مکان پر قبضہ ہو گیا ہے. امام نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ نے وہ مکان واپس کیوں نہیں لیا؟ کہا اس بات کا جواب دو. انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتا کہ کیوں مکان واپس نہیں لیا. امام نے کہا ہم آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ جو ہم سے ظلماً چھین لی جائے ہم وہ چیز واپس نہیں لیا کرتے. ایک جواب. دوسرا 7ویں امام سے پوچھا گیا کہ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ امام نے کہا دیکھو ہم ہیں اللہ کے ولی. ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ہم اللہ کے ولی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کو روکیں اور اس کے بعد وہ حق واپس دلوا دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. فرمایا لیکن ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارا حساب اللہ کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے یہ لوگوں پر چھوڑ دیا. اور تیسرا جواب سنیے چھٹے امام سے. پھر چھٹے امام سے ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، نسلیں قربان ہو جائے اس جواب پر جو مولا نے دیا. امام نے کہا دیکھو امیر المومنین کی جب خلافت آئی تو جو ظالم تھا جس نے چھینا تھا وہ دنیا سے چلا گیا تھا
اور جو مظلومہ تھی جن سے چھینا گیا تھا وہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی. فرمایا ظالم اپنا عذاب بھگت رہا تھا, مظلومہ اپنا ثواب پا رہی تھی. علی فدق کو واپس لے کر نہ ان کا ثواب کم کرنا چاہتے تھے نہ اس کا عذاب کم کرنا چاہتے تھے. نہ علی اپنی زوجہ کا ثواب اور اجر کم کرنا چاہتے تھے نہ ان بدبختوں کا عذاب کم کرنا چاہتے تھے. لہٰذا امیر المؤمنین نے نہیں لیا. لہٰذا آپ کے اذہان عالیہ میں انشاءاللہ یہ جواب محفوظ ہو گئے ہوں گے کہ کیوں علی نے فدق واپس نہیں لیا. ٹھیک ہے, اب یہ فدق تھا جناب زہرا کا. جناب زہرا کے پاس یہ فدق تھا اور جناب زہرا کے نمائندے اس باغ میں, اب میں بار بار باغ کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہی مشہور ہے, اس باغ میں, اس جاگیر میں, اس علاقے میں کچھ نمائندے کام کیا کرتے تھے جناب زہرا کے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا جناب زہرا کے گھر اور جناب زہرا سے آ کر کہنے لگا کہ اے شہزادی غضب ہو گیا. بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جو ہمارے نمائندے کام کیا کرتے تھے انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور نکال دیا ہے اور حکومت نے قبضہ کر لیا ہے کہ یہ حق ہمارا ہے. اب جناب زہرا نے جب یہ سنا تو جناب زہرا نے کہا اب میں اپنے حق کا مطالبہ کروں گی. جناب زہرا نے اپنے سر پر برقع لیا, اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا اور چلی. اچھا, اب ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جناب زہرا فدق کے لیے دربار میں گئی, فدق لینے کے لیے گئی. بی بی کا تو پورا خاندان سخی ہے, بی بی ایک باغ کے لیے گئی ہے, بی بی ایک علاقے کے لیے مانگنے کے لیے چلی گئی. سامعین محترم, بات یہ نہیں ہے بلکہ اس بات کو واضح کیا اہل سنت کے عالم دین جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی, نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی. توجہ سے سنیے گا, دیکھیے میں اشاروں میں بات کرتے جاؤں گا. آج ابن ابی الحدید معتزلی نے کہتے ہیں کہ ہم ایک کلاس میں موجود تھے, ہمارے استاد ہمیں تاریخ کا درس پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے بات آ گئی پہلے خلافت پر, اور انہوں نے جب ہمیں باتیں بتانا شروع کی تو کہتے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ بتائیے کیا فاطمہ صدیقہ ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے, ہمیشہ سچ بولتی ہیں. کہا ان کا کوئی دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, دعویٰ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا جب انہوں نے اپنا دعویٰ رکھا تو سامنے سے حکومت نے وہ واپس کیوں نہ کر دیا؟ واپس کر دیتے کیونکہ یہ تو سچی تھی. کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ استاد کہتے انہیں پتا تھا سب, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر واپس نہیں کیا. کہا کیا وجہ ہے؟ استاد نے کہا میں سمجھاتا ہوں. اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک مثال سمجھیے, اور اشارہ اگر آپ کو موصول ہو جائے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا دیجیے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض ایک کلاس تھی, استاد نے پڑھانا شروع کیا. کچھ دن گزرے, استاد نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا بچوں کل الفابیٹس یاد کر کے آنا, ABCD کل یاد ہونی چاہیے تمہیں. اب سارے طالب علموں نے کہا ٹھیک ہے. اگلا دن جب آیا تو استاد آیا پہلے طالب علم کے پاس, توجہ اشارہ اگر پہنچے, کہا کہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں یاد نہیں ہے. استاد نے اٹھائی چھڑی اور اسے مارنا شروع کیا, اور اس کے بعد وہ اگلے طالب علم کے پاس چلا گیا اور کہا تمہیں آتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل آتی ہے. کہا سناؤ. اس نے A سے لے کر Z تک پوری سنا دی. اس کے بعد وہ استاد آگے چلا گیا. جیسے ہی آگے گیا تو اس طالب علم نے اس سے پوچھا, کہا کیا تجھے ABCD یاد نہیں تھی؟ کہا نہیں یاد تو تھی, توجہ یاد تو تھی, H تک یاد ہے. کہاں تک یاد ہے؟ H تک یاد ہے. کہا سنائی کیوں نہیں؟ کہا H تک اس لیے نہیں سنائی کہ اگر سنانا شروع کرتا تو مارتے مارتے Z تک لے جاتا, مارتے مارتے Z تک لے جاتا اور پوری جو ہے وہ کمپلیٹ کرواتا. کہا اس لیے میں نے یہی چھوڑ دیا. اب استاد نے اپنا جواب دیا, کہا اسے پتا تھا فاطمہ سچ بول رہی ہے, یہ فاطمہ کا حق ہے, اگر سچی ثابت ہو جاتی فدق دے دیا جاتا. فاطمہ چھوڑتی نہیں, کہتی ہے خلافت واپس کرو, علی کا منبر چھوڑو, رسول کا حق دو. یار ایک ایک حق واپس لیتی, ایک ایک چیز نکلواتی کہ نکالو, علی کی خلافت چھوڑو, بیعت کرو, مولا مانو, گدی ریاض دلوا دیتی. لہذا اس نے پہلے ہی بات میں جناب زہرا کو جھوٹا ثابت کر دیا اور کہا یہ سچ نہیں بول رہی, نعوذ باللہ, جناب زہرا کے متعلق کہا. لیکن سامعین محترم, آپ جناب زہرا کی حکمت دیکھیے, سلام ہو حکمت فاطمی پر. بی بی کے نالین سے مس ہونے ہوئے ذروں پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے. کیا بی بی نے حکمت اپنائی ہے؟ بی بی نے کیا کہا کہ یہ فدق ہمیں دے دو. بی بی جانتی تھی یا تو معاملہ میرے حق میں ہوگا یا برخلاف ہوگا, یا تو مجھے سچا کہا جائے گا یا جھوٹا کہا جائے گا. بی بی نے دیکھے کیسی حکمت اپنائی. بی بی نے دو راہے پر اس حکومت کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر سچ بول رہے ہو تو حکومت چھوڑو, جھوٹ بول رہے ہو تو جنت چھوڑو.
سچ بول رہے ہو تو حکومت چھوڑنی پڑے گی، اگر جھوٹ بول رہی ہو تو جنت چھوڑنی پڑے گی۔ لہٰذا سامعین محترم، اب جناب زہرا چلی ہیں، دربار کی طرف گئی، اور دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب زہرا کا اصل مقصد امیر المؤمنین کی خلافت اور ولایت کو ثابت کرنا تھا۔ یہ فدق تو ایک بہانہ تھا، ایک سیڑھی تھی جس کے ذریعے سے جناب زہرا کو چڑھنا تھا۔ آپ خود مجھے بتائیے، یہ خاندان اتنا سخی ہے، یہ فدق مانگنے جائے گا؟ یا الفاظ بدل کر کہہ دوں، ملکۃ العرب کی بیٹی فقیروں سے مانگنے جائے گی؟ ان سے کچھ طلب کرنے جائے گی ملکۃ العرب کی بیٹی؟ لہٰذا جناب زہرا گئی۔ اب آپ نے سن لیا کہ کیوں جناب زہرا جا رہی ہیں، لیکن میں 3 شعر آپ کے سامنے مزید پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بی بی اور کن کن مقاصد کے لے گئی۔ اگر پہنچے تو ساتھ دیجیے گا میرا۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، اندھوں کو پیغمبر کا فرمان دکھانے آئی تھی، اندھوں کو پیغمبر کا فرمان دکھانے آئی تھی۔ صدیقہ تو صدیقہ ہیں، گھر میں ہو دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی۔ اور باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو؟ باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو؟ وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے، وہ تو علی کے دشمن کو اوقات بتانے آئی تھی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر آواز بلند کر۔ تمام قاتلوں پہ لعنت، حق چھیننے والوں پہ لعنت، جزاکم اللہ۔ بس اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جڑے رہیے۔ جناب زہرا چلی دربار کی طرف۔ اب جب دربار کی طرف گئی ہیں تو دیکھیے مسجد کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ وہ جو جناب زہرا کے حجرے کا تھا، جو براہ راست مسجد میں کھلتا تھا، جن دروازہ کو رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دیے تھے، اور ایک علی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جناب زہرا چاہتی تو یہاں سے بھی آ سکتی تھی، لیکن یہاں سے نہیں گئی۔ جناب زہرا آئی صدر دروازہ سے، جو مسجد کا مین گیٹ تھا، وہاں سے جناب زہرا آئی۔ کیوں؟ تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدہ دربار میں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ حجرے سے آئیں اور واپس حجرے میں چلی جائیں اور یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہ رہ جائے۔ جناب سیدہ سب کو، پورے مدینے کو بتانا چاہتی تھی، آئی صدر دروازہ سے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب سیدہ جب آ رہی تھی تو ایسے چل رہی تھی جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے، ایسے جناب سیدہ اس شان سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آئی اور آ کر جناب سیدہ نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا کہ فدق ہماری ملکیت ہے۔ اس بدبخت نے سامنے سے کہا کہ گواہ ہے تو گواہ پیش کیجیے۔ جناب سیدہ نے سب سے پہلے کہا کہ گواہ پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیے یہ قاعدہ ہے، اسلام کا قانون ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انگوٹھی میرے پاس ہے، اگر آپ دعویٰ کریں گے کہ یہ آپ کی ہے تو مجھے گواہ پیش نہیں کرنے، آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ فدق جناب سیدہ کا تھا، گواہ جناب سیدہ کو پیش نہیں کرنے، انہیں ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ لیکن برعکس ہوا، جناب سیدہ سے گواہ مانگے۔ جناب سیدہ نے کہا میرے گواہ ہیں علی، حسن، حسین اور جناب ایمن سلام اللہ علیہا کا، یہ 4 میں نے گواہ پیش کر دیے۔ اب جو ہے وہ جھٹلایا گیا، امیر المومنین کے متعلق کہا گیا کہ یہ شوہر ہے، شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے، ایمن عورت ہے، ایک عورت ہے اور دوسری عورت آئے گی تو ایک مرد کے برابر گواہی بنے گی، تو دوسری عورت بھی لائیے۔ جناب ایمن نے حالانکہ اس وقت کہا کہ رسول اللہ نے میری زندگی میں مجھ سے فرمایا تھا ایمن اگر تم گواہی دو تو تمہاری گواہی پوری شمار ہوگی، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی جھٹلا دیا۔ اب ایک سوال ہے، جناب زہرا نے امیر المؤمنین امام حسن امام حسین کو کیوں پیش کیا؟ بھائی جناب زہرا تو جانتی تھی نا یہ جھٹلا دیں گے، بھائی سلمان پیش کر دیتی، ابو ذر تھے، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، حذیفہ یمانی ہیں، ان کو پیش کر دیتی، لیکن جناب سیدہ نے انہیں پیش نہیں کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ پہنچ جائے اللہ کرے۔ ایک مثال ہے، وہ مثال یہ ہے کہ بالفرض میں ابھی یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ سب سے کہوں کہ آپ سب نے آج جھوٹ بولا ہے، میں نے آپ پر الزام لگا دیا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہی میں نے الزام لگا دیا تو میں ہو جاؤں گا گنہگار، اور جو گنہگار ہوتا ہے اسے اصطلاح میں کہتے ہیں فاسق، ٹھیک ہے؟ میں ہو گیا فاسق۔ اب میں عادل گواہ نہیں رہا، میری گواہی معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ فاسق ہو چکا ہوں، میں عادل گواہ نہیں ہوں، چاند کی گواہی میں میری گواہی
نہیں چلے گی. میں نماز پڑھا نہیں سکتا, نماز پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں فاسق ہوا ہوں, کافر نہیں ہوا. توجہ, میں فاسق تو ہوا ہوں, کافر نہیں ہوا. لیکن میں اگر اسی ممبر پر بیٹھ کر کہہ دوں کہ قرآن کی فلاں آیت جھوٹی ہے تو اب کافر ہو جاؤں گا, کیونکہ میں نے آیت کو جھٹلا دیا ہے. علی آیت نہیں, علی پورا قرآن تھا. علی پورے قرآن کا نام ہے. دیکھیے اب میں ممبر سے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے آپ کو اشارہ دے دیا. ایک روایت مزید اشارے کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ علی کو جھٹلانے والا کون ہے. رسول اللہ, امیر المومنین اور ایک اور صحابی مسجد نبوی میں آئے. جیسا ہی آئے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ایک بندہ جو ہے وہ کونے میں سو رہا ہے. رسول اللہ نے وہ جو ساتھ میں دوسرا چل رہا تھا اسے کہا وہ جاؤ, یہاں تو کوئی نہیں سو رہا ہے. رسول اللہ نے دوسرے سے کہا جاؤ اور جا کر اسے اٹھا کر لے آؤ. اس شخص نے رسول اللہ پر اعتراض کیا, یا رسول اللہ, ہر معاملے میں علی کو آگے آگے رکھتے ہیں, ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں آگے, اس معاملے میں علی کو بھیج دیں کہ علی جا کر اٹھا لیں, علی جا کر اس کو اٹھا دے نماز کے لیے. رسول اللہ مسکرانے لگے. سنیے گا جواب. رسول اللہ مسکرائے اور رسول اللہ نے فرمایا, دیکھ اگر تو جائے گا اور تو نے اٹھایا اور اس نے انکار کر دیا تو وہ فاسق ہوگا. علی کو علی نے اٹھایا, اس نے انکار کیا, کافر ہو جائے گا. علی کو جھٹلانے والا کافر ہوا کرتا ہے. بس اب میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتا. یہی وجہ تھی کہ جناب زہرا نے سلمان اور ابوذر کو پیش نہیں کیا, علی, حسن اور حسین کو پیش کیا, کیونکہ یہ تینوں قرآن ناطق تھے, انہیں پیش کر دیا. جناب سیدہ آئیں دربار میں, ملکیت کا دعویٰ کیا, گواہ پیش کیے. اب جب انہوں نے نہیں مانا تو اب جناب سیدہ نے خطبہ فدق کا آغاز کیا اور خطبہ جو ہے وہ دینا شروع کیا. اب دیکھیے خطبہ مکمل تو پڑھ نہیں سکتا میں, بس اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھا سکتا ہوں. دیکھیے خطبہ فدق میں جناب زہرا نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا. اس کے بعد جناب زہرا نے رسول اللہ کی رسالت کو بیان کیا. اس کے بعد جناب زہرا نے قرآن کے فضائل پڑھے. قرآن کے فضائل پڑھنے کے بعد جناب زہرا نے شریعت کے احکام کے فلسفے بتائے کہ اللہ نے اس کو کیوں واجب کیا, اس کو کیوں واجب کیا, سب کچھ بتایا. اس کے بعد اپنے شوہر علی کے فضائل پڑھے اور اس کے بعد آخر میں اپنی وراثت کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے, پہلے توحید, پھر رسالت, قرآن کے فضائل, شریعت کے احکام کے فلسفے, علی کے فضائل, اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ. یعنی پہلے سارا دین سمجھا لیا, اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کر لیا. یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں, دیکھو فاطمہ اسی کو سمجھ میں آئے گی جس کو پورا دین سمجھ میں آئے گا. سارا دین جس کو سمجھ میں آئے گا, فاطمہ اسی کو سمجھ میں آنے والی ہے. اب بی بی نے خطبے کا آغاز کیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا, تمام تر شکر اس ذات خداوندی کا کہ اس نے ہمارے خاندان کو الہام جیسی نعمت کے لیے چن لیا ہے. فرمایا الہام ہم سے مخصوص ہے, الہام جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. سامعین محترم توجہ, دیکھیے نعمت کا قانون, نعمت کا قاعدہ, نعمت کی نہج کیا ہے کہ نعمت وہاں سے آتی ہے اور شکر یہاں سے جاتا ہے. نعمت اللہ بھیجتا ہے, بندے یہاں سے شکر کرتے ہیں. اللہ نے آدم پر نعمت بھیجی, شکر یہاں سے گیا. اللہ نے نوح پر نعمت بھیجی, شکر یہاں سے گیا. اللہ نے ابراہیم پر نعمت بھیجی, شکر یہاں سے گیا. اللہ نے موسیٰ پر نعمت بھیجی, شکر یہاں سے گیا. اللہ نے عیسیٰ پر نعمت بھیجی, شکر یہاں سے گیا. اللہ نے مصطفیٰ پر نعمت بھیجی, شکر یہاں سے گیا. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا, روٹیاں یہاں سے گئی, شکر وہاں سے آیا. روٹیاں یہاں سے گئی ہیں, شکر وہاں سے آیا ہے, اور قانون بدل گیا. سامعین محترم, اب یہ روٹیاں کہاں گئی؟ علماء کہتے ہیں جنت میں ہے. ٹھیک ہے, اب جنت میں کیا ہے, کیوں ہے, اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا دل ہے, خیال کہتا ہے کہ روٹیاں پروردگار عالم نے جنت میں رکھی ہے, اور ان روٹیوں کی مدد سے اللہ نے جنتیوں کا دسترخوان سجایا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ جنت کے لوگ جو بلند مرتبے پہ ہوں گے وہ آ کر فاطمہ کی روٹیوں سے استفادہ کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ نے جنت کے لیے روٹیاں منگوائی فاطمہ کے دروازے سے, تاکہ جب جنت میں جنتی آئے تو انہیں خبردار کر دیا جائے کہ دیکھو دنیا سے آ رہے ہو, جنت میں جا رہے ہو, دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلتے رہے, جنت میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے.
یا علی یا اللہم صلی علی تمام تر تعریف اس اللہ کی جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی اور الہام جیسی نعمت سے ہمیں متمسک کیا. اس کے بعد ایک حمد کا جملہ آتا گیا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت شروع ہوئی. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. غور کیجئے گا, کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بندے ہیں. کوئی کہہ دیتا, دربار میں ٹوک دیتا, اے شہزادی صرف آپ کے بابا تو نہیں ہیں اور بھی بیٹیاں تو ہیں. کہہ دینا چاہیے تھا, کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب جناب فاطمہ اکلوتی بیٹی تھی. اب جناب زہرا نے رسالت کو بیان کرنا شروع کیا. اس کے بعد باری آئی قرآن کے فضائل کی. جناب زہرا نے ایک ایک جو ہے وہ قرآن کے بارے میں فقرہ کہا. اس کے بعد بی بی نے شریعت کے احکام کے فلسفے بتائے. کہ دیکھو وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ. فرمایا اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے لازم کیا ہے تاکہ تم شرک کی نجاست سے دور ہو جاؤ. نماز کو اس لیے لازم کیا تاکہ تم غرور سے دور ہو جاؤ, غرور و تکبر تم میں نہ رہے. غرور کا علاج کیا ہے؟ نماز پڑھنا. اب کسی بندے میں نماز پڑھنے کی وجہ سے غرور آ جائے, یعنی جو علاج تھا اسی کو بیماری بنا لیا. ٹھیک ہے, تو اب نماز کو اس لیے جو ہے وہ بھیجا, اس لیے فرض کیا تاکہ غرور سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ. روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا اخلاص مضبوط ہو جائے. حج کو اس لیے لازم کیا تاکہ اسلام کی شدت اور اسلام کی پاور کا پتہ چلے. جب سارے مسلمان حج کریں گے تو دنیا پر ایک روب پڑے گا. زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارا نفس بھی پاک ہو اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو. اور اس کے بعد ایک ایک بات جو ہے وہ بی بی فلسفہ بیان کرتی گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَإِمَامَةً أَمَانًا مِنَ الْفِرْقَةِ. فرمایا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے لازم کر دیا ہے تاکہ لوگ فرقے میں نہ بٹ جائیں, تاکہ لوگ تقسیم نہ ہو جائے. کہہ دیتا کوئی وہاں پر کہ اے شہزادی ہم نے تو امام اپنا بنا لیا ہے, لیکن کسی نے وہاں پر نہیں کہا, کیونکہ سب کے سب جانتے ہیں کہ چندے سے اکٹھا ہونے والے سقیفہ والے اور ہوتے ہیں, غدیر والے اور ہوا کرتے ہیں. کسی نے وہاں پر کچھ نہیں کیا. اب بی بی نے شریعت کے احکام کے فلسفے بیان کیے اور اس کے بعد بی بی نے امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. کیسے فضائل پڑھنا شروع کیے؟ بی بی نے پہلے ان درباریوں کو مخاطب کر کے انہیں ان کا وقت یاد دلایا. کہ وَكُنْتُمْ شُفَاءَ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. فرمایا تم لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے, جہنم تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی, تم گرنے والے تھے. فرمایا میرے بابا نے تمہیں آ کر تمہارا ہاتھ پکڑا اور تمہیں جہنم سے بچایا. فرمایا تم جس گھڑے میں پانی پڑا ہوا دیکھتے تھے وہاں سے پی لیا کرتے تھے, تم نجس غلاظتیں کھایا کرتے تھے, تمہیں نجاست کا ہوش نہیں ہوتا تھا. اگر کسی کے منہ سے پانی گر جائے یا نوالا گر جائے تم اس کو دیکھ کر ترسا کرتے تھے. فرمایا اور جب تم پر عرب کے بھیڑیے جھپٹنا شروع ہوئے تو رسول اللہ نے تمہیں عزت دلانے کے لیے اور ان بھیڑیوں سے نجات دلانے کے لیے میرے شریک حیات علی کو آواز دی, علی کو بلایا. اور علی جب آئے تو تم تو اپنی جان بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں چھپ جایا کرتے تھے. انہی کے دربار میں انہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے کو بی بی ڈانٹ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بی بی اپنی ریت کو ڈانٹ رہی ہو. بی بی ایسے خطاب کر رہی ہے اور بی بی کہہ رہی ہے کہ تم تو بھاگ جایا کرتے تھے. اس وقت رسول اللہ میرے شوہر کو آواز دیتے, میرے شوہر آتے اور رسول اللہ میرے شوہر کو کافر کے حلق میں اتار دیتے, اور علی کافروں کے حلق سے اس وقت تک باہر نہ آتے جب تک ان کی رگوں میں سے لا الہ الا اللہ نہ نکل آئے. اس وقت تک علی لڑتے رہتے. فرمایا علی نے تمہیں نجات دی, علی نے تمہیں بچایا ہے. بی بی ایک ایک کر کے فضیلتیں بتاتی گئی امیر المؤمنین کی. اور جب یہاں پر فضیلتیں مکمل ہوئی اس کے بعد بی بی نے مطالبہ کیا اپنی وراثت کا اور کہا, ایک جملہ کا حساس سا جملہ, کہ اترث ابوک ولا ارث ابی. فرمایا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تو اپنے باپ کی وراثت پائے گا لیکن فاطمہ کو اپنے باپ کی وراثت نہیں ملے گی. فرمایا کیا ہمارا دین کوئی الگ ہے؟ ہمارا دین ایک ہی ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث موجود ہے, رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث. ہم انبیاء کے گروہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, جو چھوڑا صدقہ.
بیوی نے کہا کہ تو ہر بات پر مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، کیا اس حدیث کا گواہ تیرے پاس ہے؟ کیا حدیث کا گواہ دے سکتا ہے؟ کہا نہیں بیوی، اکیلے میں فرمایا تھا مجھ سے۔ بیوی نے کہا تو یہ کہنا چاہتا ہے کیا میرے بابا کو قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا میرے بابا نے قرآن کے خلاف باتیں کی ہیں؟ کہا کیا مطلب؟ اب بیوی نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد کے وارث، سلیمان نبی، داؤد بھی نبی ہے، دونوں ایک دوسرے کے وارث بنے، ایک وارث بنا ہے، دوسرے نے وارث بنایا ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جناب زکریا کی دعا، پالنے والے اپنی طرف سے ایک اولاد دے دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ بی بی نے اور قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی، ایک ایک آیت سے ثابت کرتی رہی۔ میں کہوں گا بی بی یہ سامنے سے حدیث سنا رہا ہے، آپ آیت کیوں پڑھ رہی ہیں؟ بعید نہیں بی بی کہیں کل تک یہی تو کہہ رہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہی تو کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ بی بی آیتیں پڑھ کر سناتی رہی، اپنا حق ثابت کرتی رہی۔ اب جب انہوں نے جھٹلایا تو اب شہزادی کونین نے دربار میں سارے مہاجرین و انصار بھی بیٹھے تھے، اور جو انصار بیٹھے تھے ان کو بی بی نے مخاطب کیا، کہا اے انصار، اور ان کی ماں کا نام تھا قیلا، پاکیزہ خاتون تھی، جناب فاطمہ نے ان کو ماں کے نام سے یاد کیا، یا بنو قیلا، اے قیلا کے فرزند تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد عربی کی بیٹی کا حق جھٹلایا جا رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو تمہارے نبی کی بیٹی اس دربار میں اپنا حق مانگ رہی ہے، تم میں سے کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تم میں سے کوئی میری آواز کے ساتھ آواز کیوں نہیں ملاتا؟ کیا تم حق کو نہیں جانتے ہو؟ اس کے بعد جب کسی نے جواب نہیں دیا، سارا دربار رو رہا تھا۔ بی بی نے اس وقت کہا تم حق جانتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، ساتھ دینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کے بعد بی بی نے ان کو مخاطب کر کے ایک اور جملہ کہا نہ دو میرا ساتھ، تم نے عہد و پیمان کو پس پش ڈال دیا ہے۔ بی بی نے بڑا سخت جملہ کہا ہے، کہا کہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو جاؤ اور دوڑاتے جاؤ، کہ قیامت میں تم سے ملاقات ہوگی جب میرا مقدمہ اللہ لڑے گا، جب میرا گواہ میرا بابا محمد بنے گا، کہ جب وہ گواہی دیں گے تو تم نہیں جھٹلا سکتے۔ فرمایا اس وقت بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا۔ فرمایا اس وقت میں تم سے پوچھوں گی، فانتظروا، کرو انتظار، میں بھی انتظار کر رہی ہوں۔ روایت کے جملے ہیں اس وقت شہزادی نے زمانے کے امام کو یاد کیا تھا، یا مہدی ادرکنی۔ کیوں اپنے شوہر کو نہیں بلایا؟ کیوں زمانے کے امام کو بلایا؟ وصیت کی تھی نا کہ علی ساری قبروں کے نشان مٹا دینا، انہیں پتہ نہ چلے کہ میری قبر کہاں پر ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میرا بیٹا مہدی آئے گا تب وہ بتائے گا میری دادی کی قبر یہاں پر ہے۔ آزادارو، آپ کو ایک منظر بتاؤں، میں نے شروع میں ایک بات نہیں بتائی، محسوس کریے گا۔ جناب زہرا جس وقت صدر دروازے سے آ رہی تھی، مرکزی دروازے سے جب داخل ہوئی ہیں، تو روایت کے جملے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سیدہ کا برقع زمین پر خط کھینچ رہا تھا۔ نہیں سمجھے؟ برقع زمین پر اسی کا خط کھینچتا ہے جس کو چلنے میں تکلیف ہو، جس سے چلا نہیں جا رہے ہو۔ ام ایمن کے کاندھے پر بی بی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور بی بی آ رہی تھی کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے گا، یہ بی بی جب دربار میں آ رہی تھی تو کیا سوچ کر آ رہی ہوگی کہ یہ میرا احترام کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے میرا بابا اپنی مسند سے اڑ جاتا تھا۔ لیکن عزادارو، کسی نے شہزادی کو بیٹھنے کے لیے مسند نہ دی، کسی نے نہ دی۔ کسی کو یاد نہ رہا کہ رسول اللہ بٹھاتے تھے زہرا کو جگہ پر، کسی نے کرسی نہ دی زہرا کو بیٹھنے کے لیے، اور وہ بھی ایسی حالت میں جس وقت زہرا سے چلا نہیں جا رہا، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، پہلو شکستہ ہے، اور زہرا کو کھڑا رکھا گیا۔ کتنی دیر کھڑی رہی؟ علماء کہتے ہیں 4 گھنٹے تک بی بی کھڑی رہی ہے۔ عزادارو، لیکن میں آپ کو بتاؤں 4 گھنٹے تک یہ بی بی کھڑی رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے آج دنیا میں جو بھی شیعہ ہوتا ہے وہ جناب سیدہ کا حق سن کر ہوتا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 11 اماموں کی محنت ایک طرف، سیدہ کے 4 گھنٹے ایک طرف۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آج جو بھی آ رہا ہے، اچھا ایک جملہ بی بی نے ایک اور خطبے میں کہا، ذہن سے نکل گیا، ابھی پڑھ دیتا ہوں، بڑا خطرناک جملہ۔ بی بی نے یہ کہا، کلیجہ چیر جاتا ہے اس جملے سے۔ بی بی نے کہا فَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یعنی کچھ ایسا ہو رہا تھا نا کہ بی بی سمجھتی تھی یہ میرے شاعر شان نہیں ہے۔ بی بی نے کہا لوگو میں فاطمہ ہوں، اور اس کے بعد جانتے کیا کہا؟ لوگو میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، لوگوں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ یہ سیدہ نے کہا عزادارو محسوس کرتے رہیے۔ میں نے کہا آج جو بھی دنیا میں شیعہ ہوتا ہے سیدہ کا حق سن کر ہوتا ہے۔ ایک حکایت سنا دوں اگر محسوس کر سکے۔ جانتے ہیں ایک پاکستان کا رہنے والا ہے جس کا نام تھا خورشید، وہ جگہ جگہ جا کر اپنی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ اس کا کام تھا جہاں رش دیکھتا تھا وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ بعد میں شیعہ ہو گیا، پہلے شیعوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، شیعوں کے علماء کو بھی گالی دیتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو شیعہ کیوں ہوا؟ کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، کہ میں نے وہ چیز ایک بچے کو دی، وہ بچہ اپنے جیب میں پیسے ڈھونڈ رہا تھا، کہ میری توجہ اس سے ہٹ گئی۔ اچانک سے کئی مجلس ہو رہی تھی، آواز آئی کہ بطول دربار سے خالی آ گئی۔ بطول کو اس کا حق نہیں ملا۔ کہ میرے کانوں میں جب یہ آواز آئی تو میں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی کہتے ہیں۔ کہتا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے تو اسپیکر پر کیوں کر رہے ہیں، اعلان کیوں کر رہے ہیں، چھپ کر کیوں نہیں بتا رہے؟ عزادارو جانتے ہیں یہ کہتا ہے میں گھر آ گیا۔ گھر میں رات کو نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نیند آتی ہے۔ رات کو اٹھا، کہتا ہے میں جانے لگا، میری زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، کام سے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے ہمارے گھر میں ہماری مسجد کا پیش امام رہتا تھا، مولوی رہتا تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کے دروازہ بجایا، میں اس کے گھر میں گیا، اندر سے اسی کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اس کے گھر سے قرآن اٹھایا، اس کے سر پر قرآن رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، میں اتنا عالم نہیں ہوں، میں تیرے سے سوال پوچھوں گا لیکن جواب تجھے صرف یا ہاں میں دینا ہے یا نہ میں دینا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی تفصیل نہیں سننی ہے۔ عزادارو اس نے قرآن رکھا اور اس کے بعد اپنے عالم سے کہتا ہے بتا مصطفیٰ کی بیٹی خاتون جنت دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، اپنی صداؤں کو بلند کرتے آنا، رونے میں تکلف نہ کرنا۔ خدا تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزادارو اس نے کہا مجھے اتنا بتا زہرا دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اس نے فوراً قرآن اٹھایا اور اس کے بعد کہا شیعوں کے پاس سے آ رہا ہے، وہ رو کر کہتا ہے میں تجھ سے شیعوں کی بیٹی کا نہیں پوچھ رہا، مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا مصطفیٰ کی بیٹی دربار گئی تھی یا نہیں گئی؟ اس نے کہا اگر قرآن رکھ کر پوچھتا ہے تو سن ہاں گئی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہتا ہے میں دل دل میں کہنے لگا کاش اگلی بات سچ نہ ہو۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے اتنا بتا کہ مصطفیٰ کی بیٹی گئی تھی واپس حق لے کر آئی تھی یا خالی ہاتھ آ کر گئی؟ حق مل گیا تھا یا بی بی خالی ہاتھ آ گئی تھی؟ عزادارو جیسے یہ سوال ہوا اس نے کہا حق بنتا نہیں تھا، اس نے کہا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، اسے چھوڑ اتنا بتا خالی ہاتھ آئی تھی یا خالی ہاتھ نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا خالی ہاتھ آئی تھی۔ اس نے کہا بس آج سے میں شیعہ ہوتا ہوں۔ کہا شیعہ کیوں ہو رہا ہے، تو کافر ہو گیا؟ کہا شرم کر، ارے میرے گھر پر دشمن کی بیٹی آ جائے میں معاف کر دوں گا۔ فاطمہ بڑے دربار میں اپنا حق مانگتی رہی، مسلمانوں نے حق نہ دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا کے، یا زہرا کر کے روتے جائیے اگر بی بی کے مسائل محسوس کر سکتے ہیں۔ بس عزادارو آج تک جو بھی شیعہ ہو رہا ہے زہرا کا حق سن کر ہوتا ہے یا پڑھ کر ہوتا ہے۔ بس عزادارو سنیں گے
جناب زہرا دربار میں کھڑی رہی نا. ایک بات کہوں، ہم اکثر سنتے ہیں نا زہرا جب دربار سے واپس آئی تو بال سفید ہو گئے تھے. آج سنیں گے کیوں ہوئے تھے سفید، کیسے ہوئے تھے. عزاداروں آج کل میڈیکل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی پر سخت مصیبت آ جائے، شدید ذہنی پریشانی ہو تو بال سفید ہو جایا کرتے ہیں. جانتے ہیں سیدہ کے بال کیوں سفید ہوئے ہیں؟ عزاداروں روایت کے جملے ہیں. سیدہ نے کہا تم میرا حق نہیں دیتے ہو، نہیں دو، میں اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ رکھوں گی، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ رکھوں گی. عزاداروں جناب زہرا واپس آنے لگی. جانتے سیدہ کے ہاتھ میں اس وقت تحریر تھی جو بابا نے دی تھی، جس پر لکھا تھا فدق زہرا کا ہے ایک بدبخت آگے بڑھا. سیدہ سے تحریر چھیننا چاہیے. زہرا نے تحریر رکھ لی. روایت کے جملے ہیں اس نے پیروں سے گستاخی کی. سیدہ زمین پر سیدہ زمین پر سیدہ کو لات ماری گئی. سیدہ زمین پر گر گئی. عزاداروں اس نے تحریر لی. سننا تحریر مصطفیٰ کا کیا ہوا؟ میں نے علماء سے سنا ہے اس نے تحریر پر پہلے تھوکا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زہرا کے سامنے پھینکا. زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے. قبر مصطفیٰ کا رخ کیا. یا بتا اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. خدا کے لیے جس کو ان مصائب پر بھی رونا نہیں آ رہا، نگاہیں جھکا لو، بی بی سے دو آنسو مانگ لو. بس عزادارو جناب زہرا ٹکڑے چنتی رہی، بال سفید ہو گئے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ امام حسین نے کہا میری ماں کو اس وقت تازیانے بھی مارے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزاداروں گریہ تمام ہوا. آخری دو جملے جانتے ہیں عزاداروں؟ جناب سیدہ کہاں سے آئی تھی؟ مرکزی دروازے سے. گئی کس دروازے سے ہے؟ گھر کے دروازے سے. آپ جانتے ہیں تاریخ لکھتی ہے منبر سے لے کر نبی کی بیٹی کے حجرے تک 18 یا 19 قدموں کا فاصلہ تھا. علماء کہتے بی بی 18 دفعہ گری، پھر اٹھی، پھر گری. بی بی 18 دفعہ گری ہے. حسن اور حسین نے سہارا دیا، اماں کو گھر میں لے کر آئے. عزادارو بی بی جب گھر میں آئی تو تینوں بچے سامنے تھے. حسن، حسین، زینب، ام کلثوم بھی تھی. عزادارو حسن نے ایک سوال کیا، اماں دربار میں گئی تھی، حق مل گیا؟ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے بعد حسین نے کہا اماں دربار میں گئی تھی، حق مل گیا؟ کچھ جواب نہیں دیا. عزادارو آخر میں ایک 5 برس کی بچی آگے آئی، نام زینب کبریٰ تھا. کہا ماں حق مل گیا. زہرا نے برقع اتارا، زینب کو سینے لگایا. کہا زینب سب پوچھیں. ارے تو نہ پوچھ. ارے جب صحابی کا دربار، شرابی کا دربار کیسا؟ ارے جب صحابی کا دربار ایسا تھا، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ بس عزادارو مصائب تمام ہو گئے. ایک جملہ رہ گیا. جناب سیدہ کی وصیت تھی رات کو جنازہ اٹھے. علی رات کا انتظار کرتے رہے. رات ہوئی، غسل ہوا، علی نے جنازہ تیار کیا. جنازہ گھر سے نکلا. علی نے کہا حسن جنازہ روکو. کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. اب جو رک کر دیکھا 5 برس کی بیٹی زینب سر پر چادر رکھ کر، بابا مجھے بھی لے جائیے، بابا میں بھی ساتھ چلوں گی. زینب چلتی رہی. علی نے کہا زینب گھر جاؤ، حسن گھر چھوڑ کر آؤ. میں برداشت نہیں کرتا. میں کہوں گا علی یہ آج کا مدینہ، کل یہی بیٹی. شام و کوفہ بے مکنا و چادر، شرابی.
على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الدائمة على ظالميها عالم علیہ سیدہ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت فرما وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ قَاتِلِيهَا عالم علیہ سیدہ کے قاتل پر لعنت فرما وَغَاصِبِ حَقِّ زَوْجِهَا الْمَظْلُومِ عالم علیہ علی جیسے مظلوم شوہر کا حق غصب کرنے والے پر لعنت فرما دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما پالنے والے ہماری ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما جناب سیدہ کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پالنے والے ہماری ان آوازوں کو جو روتے ہوئے ہم نے بلند کی تھی پالنے والے ان آوازوں کو قیامت کے دن سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی شمار فرما جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما سیدہ کی جیسا پہلو شکستہ کیا گیا تھا آج قبر بھی شکستہ ہے پالنے والے سیدہ کی قبر کے مرمت جلد از جلد اسباب مہیا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کے چہرے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما ماتم جناب سیدہ